بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں جاب کرنے والی لڑکیوں کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ میں نے ضد میں آ کر اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سے شادی کی، لیکن میری ماں صحیح کہتی تھی۔ وہ بہت چالاک اور مکار عورت تھی۔ جب میں گھر پر نہیں ہوتا تھا تو میری ماں اور بہنوں پر ظلم کرتی تھی، میرے سامنے مسکین بن جاتی تھی۔ اور ایک روز جب میں سویرے گھر آیا، ہر طرف گیس کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی اندر بھاگا، میری بیوی نے میری ماں اور بہنوں کو کچھ فیصلے جو اپنی خوشی کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن وہ فیصلے ہمارے پیروں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ چاہ کر بھی ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں ہماری مرضی شامل تھی۔ میری ماں جاب کرنے والی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن میں اپنے کولیگ سے محبت کر بیٹھا تھا۔ شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ جاب کرنے والی لڑکیوں نے زمانے بھر کی خاک چھان لی ہوتی ہے اور وہ چالاک ہوتی ہیں اور لڑکوں کو اپنی جال میں پھنساتی ہیں۔ میری ماں کو میرے لیے گھریلو اور سادہ لڑکی چاہیے تھی، لیکن اس وقت مجھے اپنی ماں کی یہ باتیں سمجھ نہیں آئی۔ میں علیزہ کی محبت میں پاگل ہو رہا تھا۔ ساری دنیا مجھے اپنی دشمن لگ رہی تھی، لیکن اصل میں کون آستین کا سانپ تھا، یہ حقیقت مجھے دیر سے معلوم ہوئی جب پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ جیسے میں گھر میں داخل ہوا، صحن سے کھولنے جانے والی کچن کی کھڑکی کو کوئی زور زور سے پیٹ رہا تھا اور کھڑکی باہر سے بند تھی۔ جیسے ہی میں کھڑکی کے قریب گیا، گیس کی بدبو محسوس ہونے لگی۔ میں خوف زدہ ہو گیا اور فوراً کھڑکی کھولی تو گیس کی بدبو میرے ناک کے نتھوں سے ٹکرائی اور اسی وقت کھڑکی پر کھڑا وجود بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ بھاگتا ہوا دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ پیچھے سے بند تھا۔ اس کا مطلب تھا کسی نے سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسا کیا تھا۔ ایک دن اس بے جان وجود کو باہر نکالا، منہ پر ہاتھ رکھا اور دیکھا تو گیس کو جان بوجھ کر لیک کر دیا گیا تھا۔ پیچھے کی طرف بھاگا، گیس کا وال بند کر کے جیسے ہی اندر آیا، چیخ نکل گئی۔ میرا نام عامر ہے اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہوں۔ میرے بعد میری 2 بہنیں ہیں جو کہ مجھ سے چھوٹی ہیں۔ میرے والدین ہم تینوں سے بہت ہی پیار کرتے تھے، کبھی بھی ہم تینوں کے بیچ فرق نہیں کیا، لیکن ہاں، میری امی مجھے زیادہ ترجیح دیتی تھی اور میری ہر بات مانتی تھی۔ میری ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ بات مجھے اچھے سے معلوم تھی اور میری خواہش کی خاطر وہ ابو تک سے لڑ پڑتی تھی۔ ابو بھی خاموش ہو جاتے تھے کہ امی کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بالآخر ان کو امی کی بات ماننی ہی پڑتی۔ میں یونیورسٹی جانے لگا اور میری بہنیں کالج میں پڑھتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میں نے نوکری کی تلاش کرنے لگا۔ بہت جلد مجھے ایک آفس میں مینیجر کی پوسٹ پر جاب مل گئی۔ میرے گھر والے بھی بہت خوش ہوئے اور جب پہلی تنخواہ آئی تو میں نے امی اور ابو اور بہنوں کو باہر کھانا کھلانے لے گیا۔ اس دن ہم سب نے بہت انجوائے کیا اور سب بہت خوش تھے۔ اور پھر جب میری بہنوں کی تعلیم مکمل ہوئی تو امی نے جلدی سے ان دونوں کے لیے رشتہ ڈھونڈا اور دونوں کو ایک ساتھ ہی رخصت کر دیا۔ مجھے اب گھر کاٹنے کو دوڑتا، جہاں پہلے ہر وقت چہل پہل اور رونق لگی ہوتی تھی۔ دونوں کے رخصت ہونے کے بعد وہ گھر اب سونا سونا ہو گیا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ دونوں بہنیں اپنے اپنے سسرال میں خوش تھی۔ امی پہلے کی طرح اب بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی، ہر وقت میری پسند اور ناپسند کا خیال رکھتی، میرے آنے اور جانے کا اوقات کا دھیان رکھتی، اور اگر کبھی میں دیر سے گھر آتا تو بے چین ہو جایا کرتی، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی۔ جیسے ہی میں گھر آتا ان کا چہرہ کھل اٹھتا اور وہ فوراً میرے لیے کھانے کی میز سجا دیتی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن امی نے کہا،
اب تمہاری شادی کی بھی سوچنی چاہیے۔ میں نے یہ بات سنی تو میں نے امی سے کہا کہ اگر میری شادی کرنا ہے تو لڑکی بھی میری پسند کی ہونی چاہیے۔ امی میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی کہ کیا مطلب تمہارا؟ تو میں نے کہا کہ امی میرے آفس میں ایک لڑکی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، بہت اچھی ہے اور سادہ بھی ہے، علیزہ نام ہے اس کا۔ لیکن میری امی یہ سن کر بہت غصہ ہوئی اور کہنے لگی نہیں، میں ہرگز بھی اس لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کروں گی، وہ بہت تیز ترار ہوگی اور سادہ کی بات تو رہنے ہی دو، وہ لڑکی وہاں آفس میں اتنے لڑکوں کے بیچ کام کرتی ہے، وہ سادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تمہیں پاگل بنا رہی ہے اور نہ جانے اب تک کتنے لڑکوں کو وہ بنا چکی ہوگی۔ ایسی لڑکیوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ جہاں کہیں کوئی زیادہ کھاتے پیتے گھرانے کا نظر آیا وہیں اسے پھنسا لیا۔ میں امی کی باتیں سن سن کر ہی حیران ہو رہا تھا اور کہا امی آپ کسی کے بارے میں یوں بنا اس سے ملے بنا اسے دیکھے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اور ایسے الزام لگانے سے آپ کو پتا ہے کہ کتنا گناہ ہوتا ہے۔ چاہے جو مرضی بھی ہے لیکن میں تمہاری شادی اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں کروں گی، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ لیکن امی آپ ایک دفعہ اس سے مل تو لیں۔ نہیں مطلب نہیں، جب میں نے تمہاری شادی اس سے کرنی ہی نہیں تو ملنا بھی کیوں؟ امی آپ یہ اچھا نہیں کر رہی۔ ہاں دیکھ لو، ابھی تو میں تمہاری شادی اس سے ہوئی نہیں تو میری باتیں بری لگنے لگی ہیں، اگر شادی ہو گئی تو میں بھی بری لگنے لگوں گی۔ میں نے امی کو بہت سمجھایا لیکن امی مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی امی کو منانے کی، اپنی بہو سے مل بھی کہلوایا، اپنی بہنوں سے بھی کہلوایا، لیکن امی کو نہ ماننا تھا اور نہ ہی وہ مانی۔ امی کے انکار کے بعد میں اندر سے ٹوٹ سا گیا تھا۔ ایک طرف علیزہ کی محبت تھی اور دوسری طرف امی کا ضد اور انکار میں ہر روز آفس جاتا اور علیزہ سے ملتا، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ علیزہ بہت معصوم سی تھی، اس نے کبھی مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا کہ میں امی کے خلاف جا کر فیصلہ کروں، بلکہ ہمیشہ یہی کہتی کہ اگر تمہاری امی نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں، تم ان کی خوشی کے لیے جو بہتر سمجھو وہ کرو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وہ یہ سب میری خاطر کہہ رہی ہے، ورنہ اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی روز دیکھتا تھا۔ میں ایک بار پھر امی سے بات کرنے کی ہمت کی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ امی آپ کو مجھ سے محبت ہے نہ تو پھر میری خوشی کیوں نہیں جاتی؟ اگر وہ لڑکی واقعی بری ہوتی تو میں کبھی اس کا نام بھی نہ لیتا، لیکن وہ اچھی ہے، سادہ ہے، شریف ہے اور سب سے بڑھ کر وہ میرے لیے اتنی قربانیاں دے رہی ہے۔ پھر بھی امی کا دل نہ پگھلا۔ میں نے امی کو بتایا کہ وہ یہ کام صرف مجبوری میں کر رہی ہے۔ علیزہ کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی ہے، لیکن بھابھی اس کے ہرگز برداشت نہیں کرتی، بلکہ الٹا اسے تانے دیتی ہے کہ ہمارے سر پر بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی ہو، ہم اپنے خرچے پورے کریں یا تمہارا بوجھ اٹھائیں، پتہ نہیں کب تم چاند چھوڑو گی۔ اور اس کا بھائی بھی کچھ نہیں کہتا اپنی بیوی کو، بلکہ وہ بھی اپنی بیوی کی طرف دعوی کرتا ہے جو مرضی ہو میں تمہاری شادی اپنی پسند سے ہی کروں گی۔ بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ جب میں چپ ہو گیا، کچھ دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ ایک دن آفس میں علیزہ اداس بیٹھی تھی اور بار بار اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ جب میں نے قریب جا کر پوچھا کہ کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو، تو پہلے تو اس نے کچھ نہیں کہا اور بات ٹال دی، لیکن پھر بار بار اصرار پر اس نے بتایا کہ اس کا بھائی اس کی شادی کے لیے رشتے دیکھ رہا ہے اور بہت جلد وہ لوگ اس کی شادی کر دیں گے۔ یہ سن کر میرا دل بہت اداس ہوا، ایسا لگا جیسے میری سانس رک رہی ہو۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر آفس سے چھٹی کے بعد علیزہ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا ایک مسجد پہنچا اور علیزہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ علیزہ نے لاکھ انکار کیا
لیکن میں نے اسے منا ہی لیا کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اور علیزہ کو ساتھ لے کر سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ جب میں علیزہ کو لے کر گھر آیا تو دل میں ایک بے چینی سی، نہ جانے کیا ہوگا، امی کیا رد عمل دیں گی، ابو کیا کہیں گے، اور بات زیادہ بگڑ گئی تو کیا میں اپنے گھر میں رہ بھی سکوں گا یا نہیں۔ لیکن اس وقت میرے سامنے صرف علیزہ تھی جو خاموشی سے میرے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر اور فکر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جب ہم گھر کے دروازے پر پہنچے تو میرے ہاتھ خود بخود لرزنے لگے۔ میں نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر مسکرائے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر علیزہ پر پڑی ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ابو یہ علیزہ ہے، میری بیوی، ہم نے آج نکاح کر لیا ہے۔ ابو ایک پل کے لیے کچھ نہیں کہا، بس ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم اندر آئے تو امی صحن میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ ابو نے جا کر سب کچھ ان سے کہہ دیا۔ امی نے جیسے ہی سنا میں نکاح کر کے علیزہ کو گھر لے آیا ہوں، وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ انہوں نے فوراً مجھے آواز دی اور کہا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہیں مانوں گی، اور تم نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے۔ تم نے مجھے چیتے ہی مار ڈالا ہے۔ میں خاموشی سے کھڑا سن رہا تھا۔ امی کا ایک ایک لفظ دل پر تیر کی طرح لگ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، امی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہے اور علیزہ میری بیوی ہے، وہ کوئی غلط لڑکی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک بار بھی ملیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی سادہ اور شریف ہے۔ لیکن امی کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے کہا، میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی، اور اگر تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے تو پھر اسی کے ساتھ کہیں اور جا کر رہو، ہمارے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر علیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے کھڑی رہی۔ میں نے امی کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ امی آپ مجھے جو سزا دیں میں قبول کر لوں گی، لیکن اس بے قصور لڑکی کو سزا نہ دیں۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، بس مجھ سے محبت کی ہے، اور آپ کا حکم مان کر کبھی آپ سے ملنے تک کی ضد نہیں کی۔ میں نے آپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ نہیں مانی، اور اب میں نے اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے نکاح کر لیا۔ لیکن امی جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ ابو بھی خاموشی سے بیٹھے تھے، جیسے انہیں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد ابو اٹھے اور بولے کہ عامر بیٹا، تم نے اگر نکاح کیا ہے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا، لیکن تمہیں ماں باپ کی مرضی کے بغیر ایسا قدم اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ امی کی ناراضگی بجا ہے، لیکن جو ہو گیا وہ ہو چکا۔ ہم علیزہ کو اس گھر سے نکال نہیں سکتے۔ ابو کی بات نے مجھے کچھ حوصلہ دیا، لیکن امی فوراً بول اٹھی کہ اگر یہ لڑکی یہاں رہی تو میں اس گھر میں ایک پل نہیں رہوں گی، میں سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی بیٹی کے گھر چلی جاؤں گی، اور تم لوگ سکون سے رہ لینا۔ میں کچھ نہ بول سکا، بس نظریں جھکا کر کھڑا رہا۔ علیزہ آگے بڑھ کر امی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، امی پلیز مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھیں، میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، مجھے صرف ایک موقع دیں۔ لیکن امی نے ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ مجھے تمہاری جھوٹی باتوں پر یقین نہیں، تم جیسی لڑکیاں باتوں سے ہی مردوں کو قابو میں کرتی ہیں۔ اور خاموش ہو گئی اور آنسو پوچھنے لگی۔ کچھ دیر بعد امی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ابو نے مجھے کہا کہ فی الحال تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ، اور وقت کے ساتھ شاید تمہاری ماں مان جائے۔ میں نے علیزہ کو لے جا کر کمرے میں بٹھایا، وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا قریب ہو کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا لیکن تمہیں دکھ دے بیٹھا۔ علیزہ نے دھیرے سے کہا کہ نہیں عامر، میں تم سے ناراض نہیں ہوں،
تم نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ میں تو شکر گزار ہوں کہ کم از کم اب مجھے تانے نہیں سننے پڑیں گے اور نہ ہی کسی پر بوجھ بن کر رہنا پڑے گا۔ لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ ابھی اس کی قسمت میں بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ ہم دونوں اس رات دیر تک جاگتے رہے، نہ نیند آئی نہ سکون ملا۔ اگلے دن صبح امی نے ہم سے بات تک نہ کی اور سارا دن خاموشی سے گزر گیا۔ محلے والوں کو بھی آہستہ آہستہ پتہ لگ گیا اور طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ لڑکا آفس کی لڑکی سے نکاح کر کے لے آیا ہے، جیسے میں نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ کچھ رشتہ داروں نے امی کو اور بھڑکایا کہ تمہارا بیٹا تمہیں چھوڑ کر باہر کی لڑکی لے آیا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتی۔ امی اندر سے ٹوٹ رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے غصے کو خاموشی میں بدل لیا اور وہ نہ کچھ کہتی نہ سنتی، بس خاموش رہتی تھی۔ اور یہی خاموشی سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی جا رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ علیزہ چاہتی تھی کہ وہ امی کا دل جیت لے، اسی لیے وہ دن رات ایک کر کے گھر کے کاموں میں جٹی رہی۔ اب اس نے آفس جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ بھی میں نے ہی کہا تھا، اب تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بھی چپ چاپ میری بات مان گئی۔ علیزہ کی امی سے پہلی ملاقات تو تلخ تھی، مگر اس کے بعد وہ بھی چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ روز صبح اٹھ کر گھر کی صفائی کرتی، ناشتہ بناتی، امی کے لیے چائے لے جاتی۔ امی ہر روز بغیر کچھ کہے چائے ایک طرف رکھ دیتی، نہ کچھ بولتی نہ اسے دیکھتی۔ علیزہ خاموشی سے سب کچھ کرتی، اسے کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، نہ مجھ سے نہ اپنی قسمت سے۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ کبھی نہ کبھی امی سے اپنا لے۔ گرمی کی چھٹیاں ہوئی تو میری بہنیں اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ مجھے لگا شاید وہ دونوں امی کو سمجھا بجھا کر منا لیں گی اور امی علیزہ کو قبول کر لے گی۔ میں نے دیکھا کہ میری بہنیں میری بیوی کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی، اسے اپنے ساتھ بٹھاتی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب دکھاوا ہے اور صرف میرے ہی سامنے میری بہنیں علیزہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی۔ بعد میں تو اسے کسی نوکرانی سے کم نہیں سمجھتی تھی، سارا دن اسے کونوں کے بیل کی طرح کام پہ لگائے رکھتی تھی۔ مجھے اس سب کے بارے میں نہیں پتا تھا، میں یہی سوچتا تھا کہ میری بہنیں علیزہ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتی ہیں، اسے باتوں میں لگاتی ہیں، لیکن علیزہ کے چہرے پر بھی پھر بھی اداسی چھائی رہتی۔ میں نے کئی دفعہ پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ خاموشی رہتی، لیکن وہ مجھ سے کچھ نہ کہتی۔ ایک دن میری بڑی بہن نے مجھ سے کہا، عامر، لگتا ہے تمہاری بیوی ہمارے آنے سے خوش نہیں ہے، جتنی بھی کوشش کر لو یہ ایسے ہی منہ بنائے رکھتی ہے۔ ہم نے تو اسے دل سے قبول کر لیا ہے۔ اپنی بہن کی بات سن کر مجھے علیزہ پر بہت غصہ آیا۔ مجھے لگا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے، چاہے میری بہنیں علیزہ کو میری مرضی کی وجہ سے ہی برداشت کر رہی تھی، لیکن قبول تو کر لیا تھا۔ علیزہ کو بھی حالات سے سمجھوتا کر کے خوش رہنا چاہیے تھا۔ جب میں نے اپنی بیوی سے بات کی تو وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھلا مجھے کیوں خوشی نہیں ہوگی آپ کی بہنوں کے آنے کی، لیکن ہاں، اس کا مطلب تم واقعی خوش نہیں ہو۔ دیکھو، وہ میری بہنیں ہیں، جب ان کا دل کرے گا یہاں آئیں گی، جب تک دل کرے گا رہیں گی۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے کسی بھی قسم کی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری یہ باتیں سن کر علیزہ بالکل چپ ہو گئی، اس کے چہرے پر میری باتوں کا خوف واضح تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے لیٹ گئی۔ اگلا دن میں صبح جلدی آفس چلا گیا۔ ناشتہ علیزہ صبح ہی تیار کر دیتی تھی۔ میں نے جلدی ناشتہ کیا اور روانہ ہو گیا۔ دوپہر کو کسی کام سے واپس آیا تو دیکھا علیزہ کچن میں کام کر رہی ہے۔
میں کچن میں گیا تو وہ پسینے میں شرابور تھی اور پکوڑے بنا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ باقی سب کہاں ہیں تو اس نے بتایا کہ وہ سب کمرے میں ہیں۔ میں ایک کمرے میں گیا تو سب مزے سے بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہے تھے، پنکھا چل رہا تھا، ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ مجھے یکدم خیال آیا کہ علیزہ تو کچن میں اتنی گرمی میں کھڑی ہے۔ میں نے اپنی بہن سے کہا تم دونوں اپنی بھابھی کا تھوڑا ہاتھ بٹا دیتی تاکہ کام جلدی ختم ہو جاتا اور وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جاتی۔ اس پر میری بہنوں نے شور مچانا شروع کر دیا، ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بیٹھے لیکن یہی دور دور رہتی ہے، اور پکوڑے بنانے کا ہم نے انہیں نہیں کہا، یہ خود ہی بنا رہی ہے۔ شاید اسے پتا تھا کہ تم آنے والے ہو، اس لیے کچن میں چلی گئی تاکہ مظلوم بن کر ہمیں ظالم دکھا سکے۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں کچن میں گیا اور علیزہ کا بازو پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کیا چاہتی ہو تم کہ میں بھی تمہاری بھائی کی طرح اپنی بہنوں کو باتیں سنو؟ صحیح کہتے ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہی ہے، تم پر بھی تمہاری بھابھی کا اثر ہوا ہے، تبھی تو تم ایسے بھٹکنڈے اپنا رہی ہو تاکہ مجھے میری بہنوں کے خلاف کر سکو۔ علیزہ میرے سامنے خاموش کھڑی تھی، وہ کانپ رہی تھی، اس کے لبوں پر کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس کی خاموشی کو اس کی غلطی سمجھا۔ میرے جانے کے بعد وہ چپ چاپ بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد میری بہن اوپر آئی اور علیزہ سے بولی، مہارانی صاحبہ یہ شوق بعد میں منانا، پہلے اٹھ کر کھانا بناؤ۔ علیزہ خاموشی سے اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور کھانے کو تیار کرنے لگی، مگر اسی دن کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، حالانکہ میری ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ میں بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہی قصوروار ہے، اس لیے میں بھی اس سے دوری اختیار کر لی۔ ایک دن جب دوپہر کو آفس سے کسی کام نکلا تو سوچا گھر جا کر لنچ کر لوں۔ جیسے ہی گھر پہنچا مجھے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں بھاگ کر اندر گیا تو آوازیں کچن سے آ رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو علیزہ دروازہ پیٹ رہی تھی اور زور زور سے چلا رہی تھی، مجھے باہر نکالو۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور ہر طرف گیس کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ علیزہ کو نکالا اور پانی پلایا۔ وہ تھوڑا ہوش میں آئی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے منہ پر انگلیوں اور بازوؤں پر جلنے کے نشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا تو وہ کچھ نہیں بول سکی۔ اس وقت مجھے ساتھ والے کمرے سے اونچی اونچی ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ میں کمرے کے پاس گیا تو سنا کہ میری بہن کہہ رہی تھی، آج تو اس کا کام تمام ہو ہی جائے گا، اماں آپ کو بھی اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہم نے ایسے خوب تنگ کیا تاکہ زبان چلانے اور بھائی کو بھی بتائے، مگر یہ بات سہتی رہتی ہے، مگر آج یہ نہیں بچے گی۔ امی اور بہنیں تینوں ہنس رہی تھی۔ اسی وقت میں نے دروازہ کھولا تو تینوں گھبرا گئی۔ امی آگے آ کر بولی، تم کب آئے؟ میں نے کہا، امی میں کب کا آ چکا ہوں۔ امی فوراً علیزہ کے پاس گئی اور دکھاوے کی فکر مندی سے بولی، یہ کیا ہوا اسے؟ اس نے جان بوجھ کر کیا ہوگا تاکہ تمہیں ہمارے خلاف کر سکے۔ میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایسی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، شوہر کو قابو کرنے کے لیے خود تک کو نقصان پہنچا لیتی ہیں اور پھر مظلوم بن کر شوہروں کو انگلیوں پہ نبھاتی ہیں، اور میرے بیٹے جیسے مرد بے وقوف بن جاتے ہیں اور بیوی کے پیچھے لگ کر اپنی ماں اور بہنوں سے متفکر ہو جاتے ہیں، انہیں برا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں چلاتے ہوئے بولا، بس کر دے امی، اور کتنے جھوٹ بولے گی، میں نے خود سنا ہے آپ کی باتیں۔ علیزہ گھیڑ تک چیخ رہی تھی۔ دروازہ باہر سے بند تھا، چلنے کے نشان بتا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی۔ پھر میں اپنی بہنوں کی طرف مڑا اور کہا، آپ دونوں ابھی اپنا سامان پیک کریں اور یہاں سے چلتی جائیں۔
اور آئندہ آنا ہوا تو میری بیوی سے دور رہنا۔ میری بیوی کوئی نوکرانی نہیں جو سارا دن کام کرے، بچوں کو سنبھالے۔ میری بات سن کر امی غصے سے بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹیوں کو صحیح سب کہنے کی؟ یہ میرا گھر ہے، جب تک میں زندہ ہوں انہیں یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، پھر جب تک یہ یہاں رہیں گی ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اور علیزہ گیسٹ ہاؤس جا رہے ہیں، یہ دونوں چلی جائیں گی تو ہم واپس آ جائیں گے۔ امی بولی لے جاؤ اس جادوگرنی کو، آخر کار تمہیں ہمارے خلاف کر ہی دیا، تمہارے کانوں میں زہر گھول ہی دیا اس نے۔ میری خاموش رہا، میں جانتا تھا کہ انہیں سمجھانا بیکار ہے۔ میں نے ضروری سامان لیا اور علیزہ کو لے کر گیسٹ ہاؤس آ گیا۔ آ کر میں نے علیزہ سے معافی مانگی۔ علیزہ میری وجہ سے جو کچھ تمہیں سننا سہنا پڑا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خاموش رہی۔ میں نے اسے بیڈ پر لٹایا، اس کے ہاتھوں پر مرہم لگائی اور جب تک وہ ٹھیک نہ ہوئی کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ کچھ دن بعد میری بہنیں اپنے اپنے گھروں کو چلی، میں علیزہ کو لے کر واپس آ گیا۔ گھر کا ماحول بدل چکا تھا، امی نہ مجھے سے بات کرتی نہ علیزہ سے۔ پھر ایک دن اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو فون کیا کہ وہ آ کر ان کا خیال رکھیں، لیکن دونوں نے انکار کر دیا۔ ہمارے اپنے گھر، بچے اور شوہر ہیں، ہم انہیں آستے پلیز دوائی کھائیں، آرام کریں جب تک وہ ان کے ساتھ ہیں۔ جب میری بیوی علیزہ نے میری امی کی بہت خدمت کی تب تک وہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آتی رہی جب تک میری امی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی گئی۔ علیزہ دن رات ایک آگے پیچھے پھرتی رہتی، ان کا ہر لحاظ سے خیال کرتی اور ان کی راحت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی۔ یہ سب دیکھ کر میری امی کو ایک نئی شرمندگی کا احساس ہوا جس سے میں ہمیشہ نفرت دکھاتی آ رہی تھی، وہ آخر کار میری مدد کر رہی تھی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب میری بیوی نے میرے خاندان کے لیے اپنی قربانیوں کا ثبوت دیا تھا۔ میری بیٹیوں نے اسی دوران بیماری کے باوجود بھی آنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے دل میں اندر ہی اندر یہ بات کھائے جا رہی تھی، جب وہ خود بیمار تھی تو ان کی بیٹیوں نے انہیں نہیں سنبھالا، اور دوسری طرف علیزہ ان کے ساتھ بلوس محبت اور خدمت کا سلوک کیا۔ یہ بات ان کے دل میں ایک طرح کا لچک محسوس کروا رہی تھی، وہ اپنے آپ کو اپنی بیٹیوں کو الگ ہی زاویے سے دیکھنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر علیزہ اور میری امی کے درمیان رشتہ بہتر ہونے لگا۔ میری امی کا رویہ علیزہ کے ساتھ پہلے کی طرح سخت نہ رہا، اب وہ کبھی علیزہ کو نہ ڈانٹتی تھی اور نہ ہی اس کے کام میں مداخلت کرتی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ استوار ہو گیا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ علیزہ کی خاموشی اور ایمانداری نے میری امی کے دل جیت لیے تھے۔ ایک دن میں یوں ہی کمرے میں امی کے پاس گیا تاکہ ان کی خیر خیریت ہی معلوم۔ جب میں نے کمرے میں قدم رکھا تو امی رونے لگی، ان کی آنکھوں میں ندامت اور پچھتاوے کے آثار تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے اور علیزہ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ علیزہ تو بہت معصوم ہے، میں نے کن کن طریقوں سے اسے تنگ نہیں کیا، لیکن اس نے کبھی اوف تک نہیں کہا اور نہ ہی کبھی تم سے شکایت کی۔ میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں اور میں علیزہ سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ امی کے یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ میں جانتا تھا کہ یہ وہ لمحہ تھا جب امی نے اپنے دل سے علیزہ کو قبول کیا اور اپنے کیے گئے رویے پر پچھتاوا ظاہر کیا تھا۔ اسی دوران علیزہ کمرے میں آئی اور جب امی نے کہا وہ معافی مانگنا چاہتی ہے، علیزہ نے ایک نرم آواز میں کہا آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ تو میری ماں جیسی ہیں اور مائیں اپنی بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتی، بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔
بس آپ مجھے قبول کر لیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ علیزہ کی یہ بات سن کر میری امی رونے لگی اور فوراً علیزہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ منظر میرے لیے بہت خوشی کا تھا، کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ آخر کار امی نے علیزہ کو اپنی بہو مان لیا۔ ان کے درمیان کا فاصلہ ختم ہو گیا تھا، وہ ایک دوسرے کو اپنے دل سے قبول کر چکے تھے۔ اسی دوران علیزہ کا بھائی اور بھابھی بھی علیزہ کو ڈھونڈتے ہوئے ہمارے گھر آ گئے۔ وہ دونوں بہت پریشان تھے اور علیزہ سے معافی مانگتے آئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوا اور ندامت کی جھلک تھی۔ علیزہ کے بھائی نے کہا، ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاید اسی گناہ کی سزا ہمیں ملی ہے کہ میرا میسج کیج ہو گیا ہے۔ اس کی بھابھی نے بدت علیزہ سے بات کی تو علیزہ بہت حیران ہو گئی۔ وہ بس اتنا کہہ سکی، میں نے تو کبھی آپ کو بد دعا نہیں دی۔ علیزہ کی بھابھی نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ تم نے کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے اور وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ شاید ہمیں ہمارے کیے کی سزا ملی ہے۔ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا مکافات عمل بھی ہوتا ہے۔ یہ سب سن کر علیزہ بہت خوش ہوئی اور جب اس نے اپنے بھائی اور بھابھی سے معافی حاصل کی تو اس کا دل بوجھل ہو چکا تھا اور وہ اپنے خاندان سے پوری طرح مطمئن تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا قربانیوں کا اثر اب تک ہو رہا ہے۔ اس کا صبر رنگ لایا تھا۔ یہ سب واقعات دیکھ کر میں نے بھی اپنی بہنوں کو سمجھا لیا تھا کہ ان کی غلطی تھی۔ وہ علیزہ کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی تھی اور وہ اب اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ علیزہ نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب دل سے کیا تھا۔ میری بہنوں نے بھی علیزہ سے معافی مانگ لی تھی اور اب وہ اس وقت اس کے ساتھ پہلے سے بہتر سلوک کر رہی تھی۔ اب جب کبھی میری بہنیں ہمارے گھر آتی تھی تو میری امی ہمیشہ علیزہ کا ہی ساتھ دیتی تھی اور بہنوں کو علیزہ کی مدد کرنے کو کہتی۔ امی کی طرف یہ بدلاؤ میرے دل کو سکون دیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب علیزہ کا مقام ہمارے خاندان میں واقعی مضبوط ہو چکا تھا۔ میری بیوی کے لیے یہ سب بہت اہم تھا، کیونکہ اس نے خاندان میں اپنی جگہ خود بنائی تھی اور اب وہ ہر کسی کی نظر میں عزت کی حامل تھی۔ یوں علیزہ کی زندگی میں خوشیاں واپس آ گئی اور اس کا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ اب وہ اپنے شوہر اور اپنی امی اور باقی خاندان کے ساتھ خوش و خرم تھی۔ اس کی محنت اور صبر کا پھل اسے بالآخر مل گیا تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت یہی تھی کہ اس نے نہ صرف اپنے شوہر کا دل جیتا، بلکہ وہ اپنے خاندان کی محبت اور حمایت بھی حاصل کر چکی تھی۔